یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ منافق کی نماز ہے کہ بندہ بیٹھا رہے اور جب دیکھے کہ سورج میں زردی آ گئی ہے، یعنی عصر کی نماز کا ٹائم ہے، بیٹھا ہے، فرمایا یہ مومن کی نماز نہیں۔ حضور فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا یہ منافق کی نماز ہے۔ بیٹھا رہا ہے اور جب دیکھا کہ سورج میں زردی آ گئی ہے، اب سورج ڈھلنے لگا ہے اور مشرکین کی پوجا کا وقت ہو گیا، تو جلدی سے اٹھا ہے اور جلدی جلدی سے 4 رکعتیں اس نے مار لی ہے، جس طرح کہ مرغی زمین پر چونچ مارتی ہے، اس طرح جلدی سے اس نے۔ فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ ابھی بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے۔ وقت حساب دینے کا آ گیا۔ جو نعمتیں زندگی بھر استعمال کی، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے جواب میں شکر کتنا ادا کیا، ان کے جواب میں عبادت کتنی کی، ان نعمتوں کے ملنے کے بعد مزاج کے اندر تشکر کے جذبات کتنے پیدا ہوئے۔ یہ وقت قریب آ گیا، لیکن اوقات عمر بھر کا پچھتاوا بن جاتی ہے، عمر بھر کا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، لیکن وہ بڑی مہلک ہوتی ہیں، سخت ترین بعض اوقات نقصان کر جاتی ہیں۔ ہلکی سی نیند آ گئی آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے، مختصر سی، وہ اتنا بڑا نقصان کر جاتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار میں تھوڑی دیر کے لیے سویا ہی تو تھا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مستقل غافل ہیں، ان کی ساری زندگی غفلت میں گزر گئی، توجہ ہی نہیں کرتے، سمجھدار ہیں، معاملہ فہم ہیں، چیزوں کی اچھائی برائی سے آگاہ ہیں، وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، حالات کس طرح خراب ہوئے یہ بھی انہیں پتہ ہے اور ٹھیک کیسے ہوں گے اس بابت بھی جانتے ہیں، لیکن کام شروع نہیں کر رہے۔ وجہ کیا ہے؟ غافل ہے۔ خواتین ایک لفظ بولتی ہیں گھروں میں، اکثر اماں بھی بولتی ہے، بیوی بھی بولتی ہے، گھر کی بہت ساری خواتین ایک لفظ اکثر بولتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ توجہ نہیں کر رہے فلاں چیز پر، آپ کی توجہ کی ضرورت، یعنی فلاں معاملہ الجھا ہوا ہے، اگر آپ تھوڑی توجہ کریں تو توجہ کرنے سے یہ مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، صرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ جو توجہ نہیں نہ ہوتی، اسی کو غفلت کہتے ہیں۔ جب انسان کسی چیز کے بارے میں پورا غور نہیں کر رہا ہوتا، کام کو ٹھیک طریقے سے سر انجام نہیں دے رہا ہوتا، تو اسی کو غفلت کہا جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں میں اور آپ اپنی ساری زندگی کے پیچھے جائزہ لیں، غور کریں کہ زندگی میں جتنے ہم نے مالی، علمی، روحانی نقصان کیے ہیں، اس میں نہ تو ہمارا ارادہ برا تھا، نہ ہم کسی وجہ سے غائب تھے، موجود بھی تھے اس جگہ، ارادہ بھی ٹھیک تھا، اور مزاج کے لحاظ سے بد اخلاق بھی نہیں تھے، بد دیانت بھی نہیں تھے، برے بھی نہیں تھے، پھر بھی کامیابی کیوں نہیں ہو سکی؟ کامیابی اس لیے نہیں ہو سکی کہ ہمارا ارادہ بھی ٹھیک تھا، پروگرام بھی ٹھیک تھا، ارادہ بھی دیانتداری کا تھا، لیکن کام اس لیے نہیں ہو سکا کہ ہم نے کام توجہ سے نہیں کیا، ہم نے اس کو غفلت سے کیا ہے۔ بہت سارے نقصان ہیں، صرف ایک وجہ تھی کہ توجہ نہیں دی، غور نہیں کیا، نقصان ہو جاتا ہے۔ سارا سال ایک آدمی توجہ نہیں دیتا، غور نہیں کرتا،
لیکن امتحان قریب آ گئے، پیپر دینے کا ٹائم آ گیا، اب وہ بڑا پریشان ہے، اب اسے نیند نہیں آ رہی، بھوک نہیں لگ رہی، کہیں دل نہیں لگ رہا، الجھا ہوا ہے. تو اب بڑا پریشان ہونے والے طالب علم سے کہا جائے گا کہ اگر پورا سال تو انہیں توجہ دی ہوتی نا تو پھر پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ایک آدمی ہے، اکاؤنٹ کا کام کرتا ہے، کہیں کھاتے بناتا ہے، حساب کتاب کرتا ہے، تو پورے سال کے کھاتے نہیں تیار کیے، حالانکہ روز ہی 2 منٹ لگتے تھے. جو آیا تھا اس کو جمع کر لیتا، تو گیا تھا اس کو نفی کر لیتا، تو حساب کتاب ٹھیک کر لیتا. ہر روز 2-3 منٹ لگنے تھے، لیکن اس نے توجہ نہیں کیا. پورے سال کا ڈیٹا جمع ہو گیا. اب جناب وہ جس دفتر میں کام کرتا ہے وہ کہہ رہے ہیں سارا حساب دو، کہتا میں 2 دن دیو. وہ کہتے ہیں جناب ہم نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے، آپ تھوڑا معاملات کو ٹھیک کریں. کہتا ہے مجھے 1 دن دیں، مجھے 4 گھنٹے دیں. مسئلہ کیا ہے کہ سارا سال غافل رہا ہے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جن دنوں حساب دینا ہوتا ہے ان دنوں ساری رات لوگ سوتے نہیں، اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. اس لیے کہ جب بے چین ہو کے کام کرتا ہے تو جو چیز یاد کرنے والی ہے وہ یاد ہی نہیں آتی، جو لکھنے والی ہے وہ صحیح طور پر لکھی کیوں کہ شروع میں غافل رہا ہے. اگر غفلت نہ کریں، سارا سال ڈیوٹی کریں، سارا سال کام کریں، سارا سال توجہ کریں، اچھا بیکار سی چیزوں میں لگے رہیں گے کوئی فائدہ نہیں، اصل کام رہ جائے گا. تو غفلت بڑا نقصان کرتی ہے. غفلت کا سب سے بڑا اور سب سے اہم نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ عبادت میں سستی ہونے لگ جاتی ہے. یہ سب سے پہلے جب آپ کا عبادت میں دل نہ لگے تو آپ سمجھ لیں آپ غافل ہو گئے. جب آپ پر بوجھ بنے نا معاذ اللہ مسجد میں جانا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، عبادت کرنا مشکل لگے تو سمجھ لیں کہ غفلت ہے، اندر کوئی نقص بیٹھ گیا. ہر کام میں چستی ہے، بننے میں، سنورنے میں، کپڑے خریدنے میں، کھانے میں، پینے میں، سیر میں. کیا وجہ ہے؟ عبادت میں سستی ہے. تو بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل اور اس کی روح غافل ہو چکی ہے. یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ منافق کی نماز ہے کہ بندہ بیٹھا رہے اور جب دیکھے کہ سورج میں زردی آ گئی ہے، یعنی عصر کی نماز کا ٹائم ہے، بیٹھا ہے، فرمایا یہ مومن کی نماز نہیں. حضور فرماتے ہیں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا یہ منافق کی نماز ہے. بیٹھا رہا ہے اور جب دیکھا کہ سورج میں زردی آ گئی ہے، اب سورج ڈھلنے لگا ہے اور مشرکین کی پوجا کا وقت ہو گیا تو جلدی سے اٹھا ہے اور جلدی سے 4 رکعتیں اس نے مار لی ہے. جس طرح کہ مرغی زمین پر چونچ مارتی ہے اس طرح جلدی سے اس نے نماز پڑھ لی ہے. حضور فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو نماز تو پڑھتا ہے پر اپنی نماز میں اپنے رب کو ذرا بھی یاد نہیں کرتا. یہ منافقوں جیسی نماز ہے، بیٹھا ہے وقت ضائع کر رہا ہے، غافل ہے، اٹھتا ہی نہیں. یہ کوئی نماز ہے؟ جلدی سے اٹھا ہے آخر میں کہ اب ٹائم بڑا ہو گیا ہے، اب ذرا جاؤں. اور یہ میں نے ڈھیر سارے لوگ دیکھے، کر لیتے ہیں، ہو جاتا ہے، دیکھ لیتے ہیں. وہ ایک نا رنگیلا بادشاہ گزرا ہے دلی کا، اس کا نام تھا، تو وہ ہندوستان پہ حملہ ہو گیا تو دلی اس کا پایا تخت تھا، دارالحکومت تھا. لوگوں نے اسے کہا کہ دشمنوں نے ہندوستان پہ حملہ کر دیا، تو کہنے لگا دلی دور است، دلی ابھی بڑی دور ہے. انہوں نے کہا وہ راجستھان آ گئے، کہنے لگا دلی دور است. انہوں نے کہا وہ تو یہاں تک آ گئے، بدایوں احمد آباد، آپ دلی دور است. کر لیتے ہیں، ہو جائے گا انشاءاللہ، فکر نہ کریں، بس آپ ٹینشن ہی نہ لیں. یہ غفلت ہے، یہ سستی پیدا کرتی. عبادت میں سستی آتی ہے جب آپ غافل ہوتے ہیں. اور دوسرا، جب انسان غافل ہو جاتا ہے پھر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. جب لوگ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کرنا شروع کرتے ہیں نا تو غفلت آ جاتی ہے. یہ غلطی ہو گئی کرتا ہے. جب کوئی آدمی ایک نماز چھوڑ دیتا ہے نا پھر ایک اور چھوڑ دیتا ہے، معاذ اللہ ایک اور چھوڑتا ہے،
آپ کو پتہ ہے یہ لوگ بہت زیادہ مسائل میں الجھ کیوں جاتے ہیں؟ ایک جھوٹ بولتے ہیں، پھر اس کو چھپانے کے لیے 2 جھوٹ اور بولتے ہیں، پھر اس کو چھپانے کے لیے 4 جھوٹ، پھر وہ مزاج ہی جھوٹ کا ہو جاتا ہے، پھر سچ کی عادت ہی نہیں رہتی۔ ایسے غافل ہوئے سچ سے، ایسے غافل ہوئے کہ پھر وہ جھوٹ ہی جھوٹ رہ گیا، بددیانتی رہ گئی۔ ہر وقت اس کو کوئی کہانی سنا، اس کو کوئی کہانی سنا۔ یہ جو تقویٰ ہوتا ہے نا، یہ باندھتا ہے انسان کے آگے۔ بندہ اتنا بڑا پرہیزگار ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال کرتا ہے۔ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیلاب اچانک نہیں آتے، پہلے دریا کے بند میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اگر اسے بند کر لیا جائے تو پھر وہ کھلا نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ بند نہ کیا جائے، دریا کے بند میں جو شگاف پڑا ہے تو پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ سارا توڑ دیتا ہے شگاف۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ پہلے لوگ کرتے ہیں، پھر وہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے ہے۔ یہ پہاڑ ہے، ابھی میرے اوپر گر پڑے گا، ڈرتا ہے مومن۔ اور فرمایا منافق، فاسق اور فاجر اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی، ابھی میں نے اڑا دینی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کے لیے گناہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، جرم کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بندہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا پتہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان کی برائیوں میں رغبت ہو جاتی ہے۔ جب آپ غافل ہوتے ہیں نا تو برائیوں میں نے اپنے ایک بڑے پیار والے دوست کو ایک غلطی کرتے دیکھا، ایک کوتاہی کرتے دیکھا۔ آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں، میں نے ان کو نا کسی کو گالی دیتے دیکھا، کہیں کونے میں سائیڈ پہ تھا، میں نے وہ بات سن لی۔ تو میں نے وہ دن ٹائم وہ چیز نوٹ کر لی، میں نے کہا اصل ہوا کیا ہے اس بندے، بنیادی طور پر مسئلہ کیا ہوا ہے؟ تو مجھے اندازہ ہوا کہ کسی ایسی مارکیٹ میں اٹھنا بیٹھنا شروع کیا ہے جہاں لین دین تھا۔ پہلے اس نے تھوڑا بہت باتیں اوپر نیچے کرنی شروع کی ہیں، جھوٹ بولنے شروع کی ہیں، پھر تھوڑا بہت معاملات کو خراب کرنا شروع کیا ہے۔ اب یہ کیفیت آئی ہے کہ وہ یعنی پہلے تو جملے اوپر نیچے ہوتے تھے، بات میں کمی بیشی ہوتی تھی، خلاف واقعہ، اب یہ ہوا ہے کہ زبان بازاری ہو گئی ہے، زبان ہی بازاری ہو گئی، مارکیٹ کی زبان ہو گئی، گندی زبان ہو گئی۔ وہ جو بازار کے منڈی کے لوگ زبان بولتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، وہ زبان ہو گئی۔ تو یاد رکھیے گا، بندہ برائیوں میں پورے طور پہ الجھ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ ایک جرم کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر جرم پہ جرم، پھر جرم پہ جرم، پھر گناہ پہ گناہ، پھر خطا پہ ایک چھوڑی، پھر 2-4 چھوڑنے میں کیا حرج ہے؟ پھر لوگ اسی طرح الجھ جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تم ایسے بہت سارے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ ہلکے ہیں۔ فرمایا اے لوگو، تم ایسے جرم کرتے ہو، ایسے گناہ کرتے ہو، یہ بخاری میں، جو تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ ہلکے ہیں، لیکن فرمایا ہم انہیں نبی پاک کے زمانے میں مہلک بیماریاں سمجھتے تھے، ہم سمجھتے تھے یہ خطرناک گناہ، یہ ہمیں لے ڈوبیں گے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں لوگ کیا کیا جرم کر رہے ہیں۔ ایک حدیث سناؤں آپ کو بڑی زبردست، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری تمام امت کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ساری امت کے گناہ بخش دے گا، سوائے اس بندے کے جس نے اپنا گناہ خود فاش کر دیا، جس نے اپنا پردہ خود کھول دیا۔ اللہ سب کے گناہ معاف کر دے گا، لیکن فرمایا کچھ، یہ بخاری کتاب الادب کی روایت عرض کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں بندے نے رات کو گناہ کیا، اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا، پردہ پوشی کر دی، لیکن یہ ایسا بد نصیب ہے صبح اٹھ کے لوگوں کو خود اپنا گناہ بتا رہا ہے،
میں نے یہ کیا، میں نے یہ جرم کیا. یہ لوگ بتاتے ہیں نا، قصے کہانیاں سناتے ہیں، جی ہم جب جوان ہوتے تھے یہ بھی کیا، تم نے کیا کرنا ہے، ہم نے تو معاذ اللہ بڑا شباب کباب دیکھا، فلاں کیا فلاں کیا. گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتاؤ نا میری قضا ہو گئی ہے. وہ بھی دلیر ہو جائے گا، وہ کہے گا اس نے نہیں پڑھی، قضا پڑھ لیا تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں ساری امت کو اللہ بخش دے گا سوائے اس شخص کے کہ اللہ نے تو رات اس کے جرم پر پردہ ڈالا تھا، اس نے سویرے اٹھ کے خود اپنا گناہ لوگوں کو بتا دیا. تو اس نے تو خود سزا طلب کی ہے، سزا مانگی ہے اس نے. تو یہ غفلت کا نقصان ہوتا ہے. ایک چوتھا نقصان بھی ہوتا ہے غفلت کا، بتاؤں گا آپ کو. جو لوگ غافل ہوتے ہیں نا، وہ غیر ضروری کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. بیکار کا سارا مستقبل داؤ پہ لگا لیا. یہ غیر ضروری کاموں کے اندر مشغول ہو گیا ہے. غیر ضروری اور بیکار کام. سیانے بیانے بندے لطیفے سناتے ہیں، سمجھدار لوگ وہ ایسی بازاری گفتگو کرتے ہیں کہ جو ان کی شخصیت سے بالکل میچ نہیں کرتی. سارا دن ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، سارا دن وقت ضائع کر رہے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فحش گوئی، گندی گفتگو، اور فرمایا لا حاصل بکواس، بیکار گفتگو، فرمایا یہ دونوں باتیں نفاق کی علامت ہے. جو فحش گفتگو کرے اور لا حاصل بےہودہ گفتگو کرے، یہ منافقت کی علامتیں. بیکار کاموں میں الجھ گیا. یہ ترمذی کی حدیث ہے. آپ کو تو چنیدہ کام کرنے چاہیے تھے، خاص کام کرنے چاہیے تھے. زندگی قیمتی بڑی ہے، آپ کو تو بہت زیادہ اسے اہمیت دینی چاہیے تھی، لیکن ہم پتہ نہیں کہاں الجھ گئے. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، بہت ساری روایتیں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ سب سے پہلے تو ہمیں بڑا پریشان کر دیتی ہیں کہ یار یہ تو بڑا نازک مسئلہ ہے، اس سے ہم کس طرح کر کے گزریں گے. یہ روایت ترمذی میں موجود ہے. ایک شخص کا نا انتقال ہو گیا تو دوسرے شخص نے اس کے بارے میں کہا جنتی ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں نا جنتی روح ہے، جنتی آدمی ہے، ساری زندگی نیک کام کی. ایک شخص فوت ہو گیا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ جنتی ہے. تو پتہ ہے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو اس طرح کا دعویٰ نہ کر، شاید اس نے زندگی میں لا حاصل گفتگو کی ہو، بیکار بات کی ہو. کیا مطلب؟ حضور فرما رہے ہیں یہ لا حاصل اور بیکار باتیں کرنے والے لوگ جنتی نہیں ہوتے. آپ دیکھ لیں نوجوان بیٹھے ہیں ٹھٹھا کر رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، آپ دل لگی کریں منع نہیں، لیکن آپ نے اسے ہی منشور حیات بنا لیا، اسی کو زندگی بنا لیا، سارا وقت اسی پہ خرچ کر دیا ہے. فرمایا تو اسے جنتی نہ کہہ، ہو سکتا ہے کہ اس نے زندگی میں لا حاصل اور بیکار گفتگو کی ہو. تو میرے دوست، غفلت یہ چار چیزیں انسان کے اندر لے آتی ہے اپنے آپ کو بچائے. غفلت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے یاد رکھیں غفلت ان لوگوں میں پیدا ہوتی ہے جو اپنے جاہل آباء و اجداد پر فخر کرتے ہیں، جو برادریوں پہ فخر کرتے ہیں، جو قبیلوں پہ فخر کرتے ہیں، ان پہ غفلت پیدا ہو جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم تو کوئی بلا ہے، ہم تو کوئی چیز ہیں. کیوں ابو جہل غافل رہا؟ وہ کہتا تھا میں چودھری ہوں علاقے کا، غافل رہا ساری عمر. بڑے بڑے ذمہ دار، بڑے بڑے مالدار، یہ لوگ نہیں قبول کرتے دین، کیوں غافل رہتے ہیں؟ ان کے گرد مال و دولت کا اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ کسی زمانے میں بھی کسی صورت میں بھی اپنے آپ کو نرم نہیں ہونے دیتے، غافل رہ جاتے ہیں. تو جو اپنے آباء و اجداد پر، برادریوں پر، قبیلوں پر ناجائز فخر کرے، قبیلے تو تعارف کے لیے ہوتے، وہ زندگی بھر غافل رہتا. اور دوسرا، جو لوگ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں نا، آرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا محبوب آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا ہے؟ جو لوگ نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں. نفس تو بچے کی طرح ہے،
ایک بات مانیں گے وہ دوسری کہے گا، دوسری مانیں گے وہ تیسری کہے گا۔ نفس کی پیروی نہیں کرنی، رسول خدا کی پیروی کرنی، نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے، قرآن و سنت کی پیروی کرنی، نفس کے پیچھے نہیں چلنا، اللہ رسول کے پیچھے چلنا۔ تو یاد رکھیے گا یہ خواہشات نفس بھی انسان کو بہت زیادہ غافل کر دیتی ہیں۔ ایک اور چیز بھی بندے کو بڑا غافل کرتی ہے، جو دنیا میں انہماک ہے نا، اب دنیا کمائیں، مال و دولت جمع کریں، منع نہیں، جائز مال جمع کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام اس بات کی تلقین فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے اگر کوئی کچھ جمع کرتا ہے تو منع نہیں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارا مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے، ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے بچے پھر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، تم چوتھا حصہ دو، باقی اپنے بچوں کے لیے چھوڑو۔ ترکہ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑنا، جمع کرنا منع نہیں، بلکہ سورہ یوسف آپ پڑھیں تو حضرت یوسف نے مصر میں کیا تھا، باقی لوگوں کے پاس غلہ نہیں تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ جمع کر لیا تھا، تو وہ جمع کرنے سے ہی فائدہ ہوا تھا، جمع کرنا منع، اس سے دل لگا لینا منع ہے۔ لوگوں کا نا پیسوں سے دل لگ جاتا ہے۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا، پھر کہتا ہوں، میں کچھ خاص دوستوں کو جانتا ہوں، 2-4 میرے کلاس فیلو ہیں اور ان سے بڑا پیار کا تعلق ہے، تو ان کے سامنے بھی اکثر میں کہتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہاری جیب میں پیسے ہوں تو تمہاری صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، اور اگر پیسے نہ تو تم بیمار سے لگتے ہو، تمہاری صحت ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ دوست ایسے ہیں، ان سے کبھی ملاقات ہو نہ پوچھے نا کیا حال ہے تو وہ شکر بڑا انوکھا ادا کرتے، کہتے شکر ہے جی اللہ جیڑے حال چ رکھے، اے شکر ہے، صحیح درجہ جی، اے شکر ہے جی اللہ، یعنی کہنا چاہ رہے ہے میں بڑا اوکھا پر شکر ہے۔ بھئی یہ کوئی شکر ہے؟ شکر تو آپ کے وجود سے ظاہر ہو کہ الحمدللہ شکر ہے، بڑا دیکھو نا ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور اس طرح شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کا رواں شکر ادا کرے نا، مزہ لینا۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ بس شکر ہے جی اللہ جڑے حال چ رکھے، یہ کون سا شکر ہے؟ یہ تو ناشکری ہے۔ تو ان سے کبھی کبھی پوچھے نا جی کیا حال ہے تو کہتے بس دعا کرو۔ اے جدوں دا مہینہ چڑھیا ہے نا، دکان تے گاہک بھی کوئی نہیں چڑھیا، میں دعا کرو، بڑے پریشان، بڑی حالت خراب۔ تو میں کہتا ہوں چل کوئی بات نہیں، تھوڑا صبر کر، جن دنوں روز دکان پہ گاہک چڑھتے تھے تب تو نے کبھی نہیں کہا تھا کہ کوئی شکر کا طریقہ بتائیں، تو پریشان ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دولت کی محبت ہے۔ دولت سے عشق نہیں کرنا، عشق تو اللہ رسول سے کرنا ہے، دولت سے پیار نہیں کرنا۔ وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں، فرماتے کشتی دریا میں رہے تو تیرتی رہتی ہے، لیکن اگر دریا کا پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ فرماتے ہیں دولت جیب میں رہے تو ٹھیک ہے، دل میں آ جائے تو ڈبو دیتی ہے۔ اس سے دل میں نہیں رکھنا، جیب میں رکھو کوئی حرج نہیں، لیکن اس سے پیار کرنا، اس سے دل لگا۔ اللہ نے کہا ہے نا قرآن مجید میں، فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے نے غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے لیکن پیسے جمع کرتے رہے، مرتے دم تک مال اکٹھا کیا، مرتے دم تک۔ حضور فرماتے ہیں انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا تیرے صرف 3 مال ہیں، ایک جو تو نے کھا لیا، ایک جو پہن کے بوسیدہ کر دیا، تیسرا جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا، باقی تو وارثوں کا ہے۔ ہتھی بکی مٹی پاندے تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، وہ جنہ لے تو پاپ کمائے وہ کتھے نہیں تیرے کر دے۔ اب بتانا کدھر ہے وہ جن کے لیے تو جرم کرتا رہا؟ تو بھائی یاد رکھنا، مال کا پیار غافل کر دیتا ہے۔ اور مشکات میں حدیث ہے، اس کو کبھی آپ لکھ لیں تو بڑا مزہ دے۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص بھی دنیا سے پیار کرتا ہے نا، وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جو بھی دنیا،
کبھی کبھی نا ایک بات دیکھتا ہوں تو میں اس کا بڑا مزہ لیتا ہوں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی، یعنی حضرت علی شیر خدا کا نام لیں تو دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے. سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے، کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اتنا بڑا آدمی عمر گزاری، بڑے دانا تھے، اپنی دانائی لوگوں کو علم سکھانے میں لگائی، اپنی دانائی انہوں نے مار کے فتح کرنے میں لگائی، اپنی دانائی، سمجھدار تھے، دانا تھے، اپنی دانائی انہوں نے مملکت اسلامیہ کو ترقی دینے میں لگائی. کمال ہے نا، کمال. بڑے دانا تھے، پیسے کمانے کے بھی سارے طریقے آتے تھے. ایک منٹ کے لیے اپنی دانائی اس کام پہ نہیں لگائی. جب امیر المومنین تھے تو کوفے کی جامع مسجد کے باہر اپنی زیرہ لے کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے کوئی میری زیرہ خرید لے. اب نہ میری تامد اتنی پرانی ہو گئی ہے کہ پیوند لگنے کی بھی جگہ کوئی نہیں. تو یہ زیادہ پرانی نہ ہوتی تو میں نے زیرہ نہیں بیچنی تھی. میرا دل کرتا ہے قربان جاؤں اس ادا پر کہ یہ کیا شان بے نیازی ہے کہ اس طرف ہمارے سارے دکھ ہی پیسوں سے وابستہ ہیں. پیسے کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، پیسے، ساری تکلیفیں ہی اس سے وابستہ ہیں، ساری آزمائشیں. اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں سارا ہنر آتا تھا، لیکن وہ ہنر انہوں نے رب رسول کو راضی کرنے میں لگایا، مال جمع کرنے میں لگایا نہیں ہے. تو میرے عزیز یاد رکھیے گا کہ یہ غفلت کا نقصان ہوتا ہے کہ انسان دنیا کی محبت میں محو ہو جائے. ایک صحابی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں. ابن الجوزی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، کہنے لگے عمر میں یار گورنری والا نہیں، فقیر فاقہ مست آدمی ہوں، مجھے گورنر بنائے. لیکن حضرت عمر نے اصرار کر کے صوبے کا گورنر بنا دیا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ کچھ عرصے کے بعد جا کے گورنروں کی خبر گیری کرتے تھے. گورنر صاحب کی پہلی شکایت تو یہ ہے کہ گورنر صاحب جب شروع میں گورنر لگے تھے نا تو فجر کی نماز پڑھ کے جامع مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، لوگ اپنے مسائل سناتے تھے. اب کچھ عرصہ ہو گیا ہے، 9-10 بجے دن چڑھے آتے. دوسری شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب صرف دن کو ملتے ہیں، رات کو کام پڑ جائے تو ملاقات نہیں ہوتی. تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن یا ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں کسی سے. اور چوتھا ہمارا اعتراض یہ ہے کہ کبھی کبھی روتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہی ہو جاتے ہیں. تو آپ نے دیوانہ سا آدمی گورنر بنا دیا ہے کسی. آپ فرمانے لگے 40 سال عمر تھی جب کلمہ پڑھا. حضرت خبیب کو میرے سامنے مکے میں کفار نے سولی دی تھی. اس واقعے کو جب یاد کرتا ہوں اور اپنے 40 سال کے پچھلے دور کو یاد کرتا ہوں تو رو پڑتا ہوں، رب کے حضور کیا منہ لے کے جاؤں گا. فرمایا پھر اتنا روتا ہوں کہ سمجھ نہیں آتی کہ بے ہوش ہو جاتا ہوں. اب جب چاروں سوالوں کے جواب دے لیے تو جو اعتراض کرنے والے تھے وہ بھی اپنے آنسو پوچھ رہے تھے، وہ بھی چہرے چھپا رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور مجرم سے جب وضاحت لے لی جائے، مدعی اور ملزم دونوں کی بات جب سن لی جائے تو فیصلہ بھی تو سنایا جاتا ہے، تو فیصلہ سنائے نا. تو حضرت عمر نے فیصلہ سنایا، دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کے لیے عرض کرنے لگے مالک مجھے اس طرح کے کچھ گورنر اور بھی عطا فرما. بیٹا غفلت نہیں، بھائی غفلت نہیں، دوست غفلت نہیں. ہم غافل ہیں، بیکار وقت گزرتا ہے. سارا پتہ ہے دنیا داری کا، کہاں سے لینا ہے، کہاں رکھنا ہے، کس کو خوش کرنا ہے، کس طرح. ہمیں دین کا بھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں، غافل ہے نا. سنجیدگی بہت بڑی نعمت ہے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے میں نے 70 سال کے بچے دیکھے اور میں نے 20 سال کے بزرگ دیکھے. حضرت اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا بزرگی عمر سے نہیں ہوتی، بزرگی علم اور حکمت سے ہوتی.
بچپنا ہے، بال سفید ہے، لاؤبالی پن ہے، غیر سنجیدہ زندگی، غیر سنجیدہ. یہ غافل لوگوں کی زندگی غیر سنجیدہ ہوتی. بڑے ہو گئے ہیں، والد ہو گئے ہیں، بعض دادا ہو گئے، لیکن ابھی تک سنجیدگی نہیں آ رہی. یاد رکھنا اور اس کو سمجھنا کہ جب آپ غافل ہوتے ہیں تو پھر آپ کے اندر، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اندر چھچھورا پن آ جاتا ہے، آپ غیر سنجیدہ ہو جاتے ہیں، غفلت کی سزا ملتی، آپ کے اندر سے لوگوں کو بزرگی نظر نہیں آتی. ہمہ وقت آپ کسی اور رستے کے مسافر ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی کام کو اطمینان اور متانت کے ساتھ سر انجام دینا یہ اللہ کی طرف سے. جب تو کسی کام کو آرام سے، اطمینان سے، سنجیدگی سے سر انجام دیتا ہے تو سمجھ یہ اللہ کا فضل ہے تیرے اوپر. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اور حضور فرماتے ہیں جلد بازی کرنا یہ شیطان کی طرف سے. یہ جو تیرے اندر جلد بازی پیدا ہو گئی ہے، یہ جو تیرے اندر غیر سنجیدگی آ گئی ہے، یہ بنیادی طور پر تو غافل ہو گیا ہے، اس لیے تیرے اندر یہ حرکات پیدا ہو گئی ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ انسان کا نقصان ہوتا ہے غفلت سے. اور پھر غفلت سے ایک بہت بڑا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے. دل سخت ہو جاتا ہے، کسی پہ رحم نہیں آتا، کسی پہ پیار نہیں آتا. ہر مانگنے والا دکاندار لگتا ہے، ہر سوال کرنے والا ہمیں پیشہ ور لگتا ہے، ہر دین کا پیغام دینے والا ہمیں دنیا دار لگتا ہے، کوئی ہمیں مخلص نہیں لگتا. کیوں؟ ہم غافل ہوئے تھے، ہمارا دل سخت ہو گیا، ہمیں لوگ اچھے نہیں لگتے. ہمارے رویوں کے اندر غفلت کی وجہ سے دل پتھر بن جاتا ہے. آپ نے اس ملک میں وہ واقعات بھی سنے ہیں نا کہ باپ نے بچے قتل کر دیے. وہ واقعات بھی سنے ہیں نا، بھائی نے بھائی کو مار دیا جائیداد کے لیے. کیوں؟ دل سخت ہو گیا، اندر قساوت قلبی پیدا ہو گئی. وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی ہے غافل تھے. غافل آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں پہ رونا ہی نہیں آتا، دل سخت ہو گیا. ادھر دیکھو میری طرف. بندہ ناراض ہو جائے تو ٹینشن ہوتی ہے، رب ناراض ہو جائے تو کوئی پریشانی نہیں. کسی دوست کو ناراض کر بیٹھے تو خیال آتا ہے، احساس ہوتا ہے. نیند دیکھتے تھے، کسی نے کہا حضور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ لوگ غافل تھے، دنیا میں زندہ تھے، رب مانتا تھا، یہ نہیں مانتے تھے. اب یہ قبروں میں چلے گئے، اب یہ مانتے ہیں، اب رب نہیں مانتا. یہ منانا چاہتے ہیں لیکن اب وہ مانتا. وقت ختم ہو گیا نا، ٹائم ختم ہو گیا، عمر بیت گئی. گناہ کرتے، احساس نہیں پیدا ہوتا، دل میں درد نہیں جاگتا. آپ یقین کریں، لوگوں سے کہیں کہ آپ یہ جرم کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم سے کس نے کہا ہے، سارا زمانہ ہی کرتا ہے، یہ تو گناہ ہی نہیں. میں نے تجربہ کیا ہے تھوڑا سا. کچھ لوگوں کو ٹوکنا چاہا تو انہوں نے تو خود سے بہت ساری چیزیں تیار کر لی ہیں، پروگرام بنا لیے ہیں، ارادے کر لیے ہیں، دلیلیں اکٹھی کر لی ہیں. ہم اس وجہ سے ایسا کرتے ہیں، اس وجہ سے ایسا کرتے ہیں. بھائیو، دل سخت ہو گیا ہے، رونا نہیں آتا. میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں جن کا کوئی چھوٹا سا نقصان ہو جائے نا تو رو پڑتے ہیں، لیکن اللہ کی ناراضگی پر رونا. میں بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں، اسی پہلو پر، اس نقطے پر چند باتیں کر کے میں نے بات ختم کر دینی ہے. خدا را میری بات سن. ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے پھر انہیں ان کا اپنا آپ بھی بھلا دیا. انہیں اپنی ہوش ہی نہیں رہی کہ میں کتنے گناہ میں چلا گیا ہوں.
میرے اندر کتنی خامیاں آ گئی ہیں، میں کتنا نافرمان ہو گیا ہوں. میری ماں، میرا باپ، میرے بہن بھائی، میرے رشتہ دار، میری بیوی، میرا شوہر، میرے سارے لوگ، حتیٰ کہ میرے استاد، میرے پیر مجھ سے دل برداشتہ ہیں. اپنا آپ ہی بھول گیا ہے، اتنا بڑا غافل ہے. میں نے کبھی کسی کو بد نصیب نہیں کہا، میں کم نصیب کا لفظ بولتا ہوں. میرے حضرت بھی کم نصیب فرماتے تھے علیہ رحمہ. آج کہنے لگا ہوں بد نصیب لوگ ہیں، بد نصیب، جنہیں ہر چیز پہ رونا آتا ہے لیکن اپنے گناہوں پہ رونا. کسی سے 4 پیسے مانگنے ہو تو ظالم رو پڑتے، بچہ تھوڑی دیر کے لیے بگڑ جائے تو رو پڑتے، فلانے نے مجھے عزت نہیں دی تو رو پڑتے ہیں. لیکن اپنے گناہوں اور غلطیوں پہ رونا، یہ غافل ہو گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ کے خوف سے تیری آنکھ سے اتنا بھی آنسو کا قطرہ نکل آئے نا جتنا مکھی کا پر ہوتا ہے، تو تیرا دوزخ میں جانا اتنا ہی مشکل ہے جیسے بھینس کے تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کا دوبارہ تھنوں میں جانا مشکل ہوتا ہے. لیکن اتنا تو رو، اتنا تو رو لے، اتنا تو رو. وہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا تھا حضور مجھے اپنی غلطیوں پہ رونا نہیں آتا، باقی ہر چیز پہ رونا آتا ہے. تو فرمانے لگے پھر اسی پر رو لے کہ اللہ نے تیرا دل سخت کر دیا، اسی پہ رو لے. لوگوں کو احساس ہی پیدا نہیں ہوتا. اپنے گناہ کے معاملے میں لوگ اس قدر زیادہ آزمائش کا شکار ہو جائے. کسی کھڑکی سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا. 2 جنتیں. اس نے آیت سنی تو بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا، روح پرواز کر گئی. ڈر گیا، گناہ کیا نہیں، ڈر گیا. اس کے والد کو لوگوں نے بتایا، والد کے ہاتھوں میں اس کا انتقال ہو گیا. جنازہ پڑا ان کے لیے اور رو پڑا. تو حضرت سعدی کا ایک مرید آیا نذرانہ لے کے، حضور یہ کچھ قبول کر لیں. تو حضرت سعدی نے اتنے پیسے تھے کہ سب کا قرضہ اتار دیا، اس کا بھی اتار دیا. ایک بندہ بیچ میں بولا، کہنے لگا حضور پہلے پیسے نہیں ملتے تھے آج کیسے مل گئے؟ فرمایا تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا نا، آج ایک رونے والا آیا ہے نا. سب کی بات بن گئی. میں ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں، تنہائی میں اللہ کے حضور رویا کرے. یار حضور کا دل بڑا نرم تھا، بڑا نرم تھا. یعنی سورج گرہن ہوتا نا تو نبی پاک نماز پڑھنے لگتے، چاند گرہن ہوتا تو نماز پڑھنے یا اللہ تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے انہیں عذاب نہیں دے گا. حضور رو پڑتے. حضرت صدیق اکبر عمر ساری رو کے گزار دی. حضرت فاروق اعظم اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ 3ری صف تک مسجد میں ان کے رونے کی آواز جاتی. حضرت عثمان غنی کسی قبر پہ کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتی. لوگ کہتے آپ کو تو حضور نے جنتی کہا ہے. فرمایا جس حبیب نے یہ فرمایا ہے انہوں نے تو فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. او غریبی پہ رونے والوں، بے اولادی پہ رونے والوں، میرا اپنا کوئی نہیں رونے والوں، میرا بیٹا کوئی نہیں رونے والوں، میرا بھائی کوئی نہیں رونے والوں، میری اولاد کوئی نہیں رونے والوں. یہ جہنم کا ایندھن آ رہا ہے. کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو کبھی خراب نہیں کرنا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچوں سے کہا تھا بیٹا تمہارا باپ بزدل تھا، تمہارے لیے مال اکٹھا نہیں کر سکا اس لیے کہ دوزخ سے ڈر گیا تھا. اگر میں دلیر ہوتا، دوزخ سے نہ ڈرتا تو تمہارے لیے جائز ناجائز بڑا کچھ جمع کرتا. کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب، یہ آپ نے آج کی تقریر کا محاصل، وہ کوئی بھی ہو، وہ آپ کا بڑا قریبی بھی ہو، اپنی آخرت نہیں خراب کرنی. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی